نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا. اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر. اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا. پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے. آج ایک عجیب مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کو اس حیثیت سے سمجھو کہ قرآن کریم نے نماز امت کو عطا فرمائی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تجارت کے معاملات، احکامات بتائے، حکومت کرنے کا طریقہ کار قرآن کریم نے بتایا، شادی بیاہ کے مسائل و احکام قرآن کریم نے بتائے. اللہ کا پاک کلام اتنا وسیع ہے کہ اس نے کسی موڑ کو اور کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ ہم مسلمانوں میں پیری مریدی کا جو ایک طریقہ ہے، لوگ مرید بنتے ہیں، پیر اپنے مرید بناتے ہیں. قربان جاؤں مالک کے کائنات کے کلام پر اس کا بھی طریقہ کار قرآن نے بیان فرمایا. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ یوں ہی ہے بس، اس کے لیے بھی قرآن نے ضابطے بتائے. مطلب میرا یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جو مسلمانوں کی ضرورت کی ہو. ویسے تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ ہمیں سارے قرآن کی ضرورت نہیں. کیا کریں گے قرآن کا؟ وہ لوگ تو قبروں میں چلے گئے جو قرآن کریم کے بغیر ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا جاگنا سونا، ان کی ہر وقت کی سوچ اللہ کے قرآن پر غور کرنا ہوتا تھا. انہوں نے محنت کی ساری زندگی قرآن کریم کی افضلیت پر، اس کے حق ہونے پر، اس کے کا. اور یہ جو قرآن مسئلہ بیان کرنے لگا ہے آپ کو، یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب پیر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مرید صحابہ ہیں. ذرا خیال تو کرو، پیر کو بھی دیکھو اور مریدوں کو بھی دیکھو. پیر امام الانبیاء اور صحابہ کرام کی سارے جہان کی امت میں سب کے سردار. اور پھر اس پیری مریدی میں سب سے بڑا چکر پڑتا ہے عورتوں کا، مستورات کا، خواتین کا. قرآن کریم نے وہ مسئلہ بیان کیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہماری دکھتی رگ پکڑ لی قرآن کریم نے. اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں جو ایک بات آئی ہوئی ہے، او میاں پیر ہوئے جو جائی ہوئے، ساکو کیا ساکو پیری نال غرض ہے، ساکو اندے اعمال نال کہیں غرض ہے. جو کچھ کرے ودا ساکو کیا. بس مثالہ سنو میاں قرآن کریم دا ورکا اگر گندی نالی وچ ڈھے پوے، قرآن تو نہیں بگڑدا، چلو نالی تو گندی ہے، قرآن دا تو اکرام کرنا پوسی نا. پیر اگر گندے عمل کردا تو کرے پیا، ان دی مثال قرآن نال دین. ارشاد فرمایا مالک کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا، او میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی، میرے کالی کملی والے، مزمل کی جیسی کالی کملی اوڑھنے والے، او موٹی چادر اوڑھنے والے، والضحیٰ، او میرے محبوب چمکتے چہرے والے، واللیل اذا سجا، سیاہ زلفوں والے میرے محبوب، یا ایھا النبی، میرے نبی. میرے نبی جب آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں آپ کی عقیدت مند عورتیں آئیں، ماننے والی عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں آئیں، مسلمان عورتیں آئیں. جب میرے نبی تیرے پاس عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، مرید بننے کے لیے آئے، آپ کو پیر بنانے کے لیے آئے، آپ کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے آئے. او میرے نبی جب تک ان سے 6 وعدے نہ لے لو، 6 شرطیں پوری نہ کریں، میرے محبوب آپ کو رحمت والا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. ان آنے والی عورتوں سے 6 شرطیں پہلے آپ پوری کرائیں، وعدہ کرائیں ان سے. میرے نبی آپ کوئی نعوذ باللہ معمولی پیر تو نہیں، امام الانبیاء کا ہاتھ تب اٹھے گا جب آنے والا 6 شرطوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرے گا. نبی کو بیعت کے لیے، مرید بنانے کے لیے، ہاتھ بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے شرطیں بنا دی. ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 6 شرطیں ہیں. اور ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے
जै मरीद होना होवे आ बन जाए। बल्कि हुण तो दुख लगता है मुल्क च फिरदे आसी जिवें आगे ऐलान होंदे फिरदे होंदे सन ना, मंजी पीड़ा छुका लो ते बर्तन करी करा लो, हुण आवाज आंदी है कि मुरीद होना हो तो आ जाओ। इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात, मेरे महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ काली कमली वाले, ओ इमामुल अंबिया, ओ शहंशाह कायनात, जब औरतें मुरीद बनने के लिए आए, आपका बैत होने के लिए आए, तेरे हाथ पर हाथ रख करके इकरार करने के लिए आए, युबायिना का बैत करने के लिए आए, उनसे पहली शर्त ये लेना अला अल्लाह युशरिकन बिल्लाहि शैआ, पहली शर्त उनसे ये लेनी है कि मैं तुम्हें तब अपनी मुरीद बनाऊंगा जब मैं तुम्हारी तरफ रहमत वाला हाथ बढ़ाऊंगा, जब तुम वादा करो कि अल्लाह की जात में, अल्लाह की सफात में किसी को शरीक नहीं ठहराए। अल्लाह वाहदहू ला शरीक को एक मानोगी, नफे नुकसान का मालिक उसी को तस्लीम करोगी, घाटे वाधे का मालिक उसी को समझोगे, दिल से जुबान से नहीं। दिल इस बात पे पुख्ता हो जाए कि उसके सिवा दरख्त का पत्ता हिलाने वाला कोई नहीं, समंदर का कतरा हिलाने वाला कोई नहीं, जमीन के जर्रे को हरकत देने वाला कोई नहीं, पहाड़ की कंकर को हरकत देने वाला कोई नहीं, हवा के झोंके को इधर से उधर चलाने का हुक्म देने वाला उसके सिवा कोई नहीं। अंदाजा लगाओ। उधर हदीस पाक में आता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्तूरात को, खवातीन को, सहाबियात को मुरीद बनाते थे, बैत फरमाते थे, तो यूं नहीं, हर सहाबिया की तमन्ना थी मैं रहमत वाले हाथ पे हाथ रखूं, मेरे हाथ को नबी का हाथ लग जाए। और ये हाथ पता कौन सा है? खुदा की कसम, हाथ तो हाथ रहा, इसकी उंगली का इशारा हो गया, चांद का कलेजा फट गया। ये वो हाथ है, यतीम के सर पे फिर गया तो बादशाह बन गया। ये वो हाथ है, दरख्तों को इशारा कर दिया, जड़ों से उखड़ कर खिदमत में आ गए। फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी नहीं इमामुल अंबिया हैं, आप रसूलों के रसूल हैं, पर औरतों को बैत करने के लिए मेरी तरफ से ये इजाजत नहीं है कि आप इनका हाथ नंगा अपने हाथ पे रखें या अपना हाथ इनके हाथ पे रखें। आओ, इमामुल अंबिया को इजाजत नहीं। यह हाथ तो वो अजीब किस्मत वाला हाथ है। सहाबी कहता है मैं हुजूर की वफात के बाद जिस बादशाह के दरबार में जाता, बादशाह लोग मेरा हाथ पकड़ कर सूंघते और कहते थे ये खुशबू हमें मार्केट में कहीं नहीं मिलती, ये खुशबू कहीं भी दस्तयाब नहीं, तुझे कहां से मिली? सहाबी रोने लगा और कहने लगा मुझे जहां से ये खुशबू मिली वो मार्केट बंद हो गई। सहाबी कहता मैं बीमार पड़ा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मदीने में मुझे सख्त तकलीफ हुई, बुखार हुआ, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पूछने के लिए तशरीफ लाए, मेरा हाथ पकड़ के फरमाया तेरा क्या हाल है? उस दिन से आज तक मेरे हाथ से खुशबू आती है। किताबें उठा करके देखो हदीस पाक की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को बैत फरमाते हैं, उनके हाथ में कपड़ा पकड़ाते हैं और फिर उस कपड़े को हुजूर पकड़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि हर सहाबिया की तमन्ना है, हर औरत की ये ख्वाहिश है, हर औरत के दिल की ये हसरत है कि मेरा हाथ नबी के हाथ को लग जाए, और है भी इमामुल अंबिया। आज जो लोग कहते हैं वो जी पीर का दर्जा तो पीर बात जैसा है, उससे क्या पर्दा, कोई बात नहीं। अरे ये पीर नहीं, ये नबी नहीं, रसूल नहीं, इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरे महबूबे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युबायिना का, जब बैत करो, इरादा करो, मुरीद बनाओ सहाबियात को, इनसे पहले वादा ले लेना अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैआ, जर्रा बराबर शैया का लफ्ज है,
ذرہ برابر بھی میرے سوا کسی خانقاہ کو، کسی مزار کو، کسی قبر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی غوث کو، کسی کتب ابدال کو بالکل مشکل کشا نہ مانے، اولاد دینے والا نہ مانے، بیماری دینے والا نہ مانے، بیماری ہٹانے والا نہ مانے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ایک اللہ کی ذات۔ کتابوں میں حدیث دجال بڑی لمبی ساری آتی ہے، وہ مشہور ہے حدیث دجال کے نام سے، یعنی دجال کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نوکری کے لیے پریشان تھا، فلانی قبر پہ جا کے میں نے سجدہ کیا، میری پریشانی دور ہو گئی، فلانی جگہ جا کر کے میں نے نظر نیاز چڑھائی، میری فلاں تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو، اور جو نہیں خدا مانیں گے ہزارہا کو نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سامنے آئے گا، دجال اس کو کہے گا مجھے خدا تسلیم کر، وہ انکار کرے گا، دجال حکم دے گا کہ سر کے اوپر سے پیروں تک اس کو بیچ سے چیر دو۔ چنانچہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ناک ہے نا، یہ ناک بھی حضور نے اپنے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مسلمان کے ناک کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور اسے چیر دیا جائے گا، اور دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، اور زندہ کر کے کہے گا زندہ کرنا مارنا خدا کی صفت ہے، اب تو مان جا، میں نے دونوں کام کر کے دکھا دیے، اب تو مان جا، تجھے میں نے مارا بھی، قتل بھی کرا دیا، کر دیا، اور زندہ بھی کر دیا، اب تو میرے خدا ہونے میں شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان مسلمان کہے گا اگر تم مجھے 100 مرتبہ چیرے قتل کرے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کرے، میں خدا تجھے ماننے کو تیار نہیں، اس لیے هو الذی یحیی و یمیت، یہ تو میرے اس قادر کریم کا کام ہے، تیرا کہاں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا، اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر، اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھونپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے، فرشتوں کا پہرا ہوگا مکے پاک اور مدینے پاک، پوری دنیا میں چلے پھرے گا، اتنا قتل عام کرے گا، اتنا قتل عام کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ یوں آتا حدیث پاک میں کہ تنگی اتنی ہوگی، کئی کئی دن کی بھوک ہوگی، حلوہ دکھائے گا، اگر مجھے خدا مانتے ہو تو یہ حلوہ کھاؤ، تیار ہے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ لالچ کے پیچھے کھانے والے بھی نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وقت میں ہی وہ ٹائم آ جائے اور کھانے پہ ایمان کہیں چھوڑے بیٹھے ہوں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا پروردگار عالم کی طرف سے، لا الہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، آپ کا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، ان کو بیعت کرنے کا ارادہ نہ کرو جب تک یہ وعدہ پورا نہ کریں۔ یہ وعدہ لو ان سے کہ یہ کسی قسم کا شرک نہ کریں گی، کبھی قبروں پہ جا کر منتیں نہیں مانیں گی، کسی کے بت کے آگے، کسی درخت کے آگے سر نہیں جھکائیں گی۔ پہلی شرط تو یہ ہوگی، قرآن ہے، یہ ترجمے میں جا کے دیکھ لینا، 28ویں سپارے کا 8واں رکوع ہے، سورہ ممتحنہ کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا ولا یشرکنا، دوسری شرط یہ لینا، ان عورتوں سے یہ لو کہ یہ چوری نہ کریں، یہ چوری نہیں کریں گی، پہلی یہ شرط لو۔ دیکھا قرآن کریم کا انداز،
قرآن نے اس بات کو منع کر دیا کہ ادھر مرید بنو اور ادھر چلے جاؤ، سال میں پیر آئے گا نذرانے دیتے رہنا، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزے رکھو یا نہ رکھو، زکوٰۃ دو یا نہ دو، قرآن کی تلاوت کرو یا نہ کرو، بس وہ تمہارا پیر ہے، تم اس کے مرید ہو۔ قرآن نے ان چیزوں کی وضاحت کر دی۔ فرمایا دوسری شرط یہ وعدہ لو ولا یسرقنا، عورتوں سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ اب قرآن کا انداز سمجھو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کیوں بھئی؟ عموماً چوری ڈاکہ مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی چوری، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کو حکم ملا عورتوں کے بارے میں، ولا یسرقنا، ان سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ وجہ کیا ہے؟ مرد اونٹ کی چوری کرے گا، گھوڑے کی چوری کرے گا، گائے کی چوری کرے گا، بھینس بکری کی چوری کرے گا، سونے چاندی کی چوری کرے گا، پیسوں کی چوری کرے گا، اور دھن دولت کی چوری کرے گا۔ اونٹ چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، گھوڑا چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، سونا چاندی چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس لیے حکم دیا، عورت کی آنکھ نے اگر چوری کر لی تو ₹1 کے بدلے میں تیری آبرو واپس نہیں آ سکتی۔ جو خاندان کو گٹا لگ گیا بے غیرتی کی زندگی کٹے گی، عزتیں واپس نہیں آیا کرتی، آبرو واپس نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے فرمایا کہ عورت کی آنکھ کی حفاظت کی جائے، اس کی آنکھ نے چوری کر لی تیرے خاندان کا بھیڑا غرق نہ کہیں ہو جائے۔ اور اس لیے شاعر کہتا کہ آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو۔ پہلے آنکھ لڑتی ہے، پھر دل متاثر ہوتا ہے، پھر خاندان کی بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم نے، پہلا وعدہ یہ لو کہ شرک نہ کریں گی، دوسرا وعدہ یہ لو کہ چوری نہ کریں گی، اور تیسرا وعدہ فرمایا ولا یزنین، ان سے یہ بھی وعدہ لو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید بننے کے بعد زنا نہ کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی۔ اللہ اکبر، کیا وقت تھا! ایک ایک جملے کی تفسیر کروں تو ایک ایک جمعہ لگ جائے گا۔ جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وعدہ کرو زنا نہیں کریں گی، قریش کی کئی عورتیں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بیٹھی بیٹھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مکے کی عورتیں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زنا کی توبہ ہم سے کرا رہے ہو، کیا آپ نے ہمیں بازاری عورت سمجھا ہوا ہے؟ یعنی ہم کوئی کنجری ہیں؟ ہم کوئی مارکیٹ میں بیٹھنے والی عورت ہیں؟ نہیں سمجھے مطلب، یعنی مشرکوں کی، مکے کی کافروں کی عورت کا بھی یہ مزاج تھا، اور وہ یہ کہتی تھی اور سوچتی تھی کہ خاندانی عورت بھی کبھی بدکار ہو سکتی ہے، وہ بھی کبھی اپنی عزت کسی کو دے سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا حکم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم زنا کرتی تھی اور آج توبہ کرو، فرمایا پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتی تھی پھر بھی آج توبہ کرے کہ ساری زندگی میں قبر تک بدکاری نہیں ہوگی۔ میرا عرض کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ مکے کی کافر عورت بھی یہ کہتی ہے کہ بدکاری کرنا تو کنجریوں کا کام ہے، بازاری عورتوں کا کام ہے، بدماش عورتوں کا کام ہے، گھریلو عورتیں اور خاندانی عورتیں ایسے کام کبھی نہیں کیا کرتی۔ 3 شرطیں ہو گئی، شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی۔ چوتھی فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی۔ اس میں 2 تفسیر ہیں، ایک تو یہ کہ ہے تو اپنے خامند کی اولاد، ہے تو حلال کی، پر اس لیے مارنا کہ ان کے لیے روزی کہاں سے آئے گی، ان کے لیے رزق کہاں سے آئے گا، ان کے لیے کپڑا کہاں سے آئے گا، ان کی تعلیم کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ خدا بند کریم نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ایک اور اعلان فرمایا،
فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو خرچے کے ڈر سے۔ توجہ، دھیان کرنا، اگلی بات آئی، فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں کھلایا جائے، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں پہلایا جائے، میری کبریائی کی قسم تم روزی کے قابل نہیں رہتے، پر میں خدا تمہیں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا صدقہ کھلاتا رہتا ہوں۔ تم تو اتنے ظالم ہو، تم تو اتنے کمینے ہو، تم تو اتنے حرکتی اور گناہگار ہو گئے کہ تمہیں ایک دانہ نہ ملے۔ قرآن نے وضاحت کر دی، کبھی کوئی عورت کوئی مرد یہ نہ سوچے کہ یار درجنوں بچے ہو گئے، کیسے ہوگا، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، اور جس نے پیدا کیا وہ تجھ سے زیادہ فکر والا ہے۔ اگر روزیوں پہ اولاد ہوتی، بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑے مربوں والے، سارے پاکستان کے پیر بھی پوج لیے، سارے پاکستان کے تعویذ بھی لے لیے، بچہ آج تک بچہ کی شکل نہیں دیکھی، کاریں ہیں، موٹریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، دولت ہے، بیگم ہے اور صاحب ہے، دونوں بیگم اور صاحب سارا دن کوٹھی کو ٹکر مارتے ہیں، کوئی کوٹھی میں نہ ہنسنے والا نہ رونے والا۔ فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ اور دوسری تفسیر نعوذ باللہ یہ ہے کہ کوئی حرام کی وجہ سے اگر بچہ پیدا ہو گیا اس کو نہ مارو گی، اس لیے کہ قتل کا گناہ ٹھہرے گا۔ قرآن کریم کی اسی آیت کے نیچے معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور بزرگوں نے بڑی تصریح لکھی ہے کہ حمل گرانے والا بھی قتل کرنے میں شامل ہے۔ قیامت کے دن قاتلوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آج پیسے لے کر کے اپنے عیب کو چھپانا، فرمایا ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ پانچویں شرط سب سے زیادہ خطرناک آئی، اپنے خامند کو عیب نہیں لگاؤ گی، یوں ہی نہیں ذرا کہیں دیر ہو گئی کہ بس اس کو کہہ دینا ہاں پتہ ہے جدھر جاتے ہو ہم نہیں تمہارے پیچھے ہوتے، ہماری روح تمہارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تم فلاں کے ساتھ ہو، تم فلاں کے ساتھ ہو۔ قرآن کریم نے شبہات کے اندر اپنی ازدواج زندگی کو آگ لگانے سے منع فرمایا۔ اور یہ جو آج کل عورتیں کئی جلوس نکالتے ہیں، کہتی ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم خدا کے حکم کو نہیں مانتے۔ خدا تمہیں کم مانتا ہے، قرآن تمہیں کم مسلمان مانتا ہے۔ اب تو طرح طرح کی آوازیں آنے لگی، عورتیں کہتی ہیں ہم بھی دوش بدوش چلیں گی، یعنی دوش بدوش کا لوگ، آدھے لوگ تو پڑھے لکھے بھی مطلب نہیں سمجھتے، کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گی، کارخانے میں جاؤ گے تو ہم ساتھ ساتھ چلیں گی، کالج میں پڑھنے جاؤ گے ہم بھی چلیں گے، دفتر میں کام کرنے جاؤ گے تو ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک عورت نے تو یہاں تک کہا کہ جو حقوق مرد کے ہیں وہی عورت کے ہیں، اور یہ لفظ کہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے، ایک مرد کو 4 عورتیں کرنے کا اختیار ہے، ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے نا۔ ذہنیت دیکھو آپ، اچھا مرد شادی کر کے عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے، 4 مرد، اس کے پاس مکان تو اپنا ہونا نہیں، باپ بھائی دے کیوں، یہ 4 مردوں کو سر پہ اٹھائے پھرے گی، کہاں لے جایا کرے گی؟ یہ ساری کی ساری مغربی طرز کی جتنی عورتیں ہیں پہلے سے اسلام کی دشمن ہیں، قرآن کی دشمن ہیں، بڑے بڑے گھرانوں کے انہوں نے بیڑے غرق کیے ہوئے۔ فرمایا ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، عورت کو اجازت نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے کہ ان عورتوں سے آپ یہ بھی وعدہ لیں کہ اپنے خامند کو، گھر والے کو، اپنے پے کو صبح کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، یوں ہی خام خواہ شک کر لینا۔ تم آدھی نوکری گھر میں نہیں دیتے ہو، تم نے کہیں اور آنکھ لڑا رکھی ہے،
मैं जानती हूं तो आहिस्ता 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 अपने घर को आग लगा लेती है। दिल बिगड़ता बिगड़ता जिंदगी खराब होती होती नतीजा उसका यह होता है कि घर में फिर आग लग जाती है। कुरान करीम ने बड़ी वजाहत की है मस्तूरात के अहकाम की, बल्कि एक और मकाम पे कुरान करीम ने अलग तौर से फरमाया या निसा अल्लबी लस्तुल्लका अहदिम मिनन निसा, ये अलग खिताब फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों को, अज़वाज मुतहरात को, हमारी माओं को अल्लाह ने अलग खिताब करके फरमाया मेरे नबी की घरवालियों तुम आम औरतों की तरह नहीं, जैसे मेरा नबी सारे जहान से निराला, जैसे मेरा नबी सारे जहान से शान निराली रखता है, इसी तरह से मेरे नबी की घरवालियों के भी शान सबसे ज्यादा है। फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, नबी की मस्तूरात को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि तुम्हें जोर से बोलने की इजाजत नहीं, तुम्हें बात जोर से करने की इजाजत नहीं, बल्कि अगर कोई आदमी पूछने आए मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म तो आम है ना उम्मत के लिए भी, और घर पे मर्द ना हो तो औरत को हुक्म है कि तलखी से जवाब दो। इस्लाम में बदअखलाकी कहीं भी जायज नहीं, कभी भी जायज नहीं, लेकिन औरत जब घर में अकेली हो, बच्चे छोटे हो और कोई कुंडी खड़काए, घंटी बजाए, पूछे तो सिर्फ इतना कह दो है नहीं, और अगर फिर कहे किथे गए कहां गए मुझे क्या बताए जाते हैं, ताकि आइंदा जब बाबू दफ्तर में मिलेगा और वो कहेगा कि हमारे घर पे तशरीफ लाना, तो बाबू हाथ बांध देना भाई तेरे घर तो डैन रहन दी ईमानदार खांदी है, मैं एक दिन गया सा मैनू खान आई है। मुसलमानों, अल्लाह पाक को हमारी बेटियों की, हमारी बीवियों की, बहनों की इज्जत कितनी अजीज है, कुर्बान जाऊं कितनी अजीज है हमारी इज्जत, हमारी आबरू अल्लाह पाक को कितनी प्यारी है। और अगर औरत ये कहे दरवाजे के पास आकर कहां से तशरीफ लाई थी, अजी लाहौर से, अच्छा मैं बैठक का दरवाजा खोल दूं, आप तशरीफ रखें, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, जूस पियेंगे, पानी पियेंगे, क्या करेंगे आप? वो बड़वा फिर बहाने बहाने रोज आएगा कि यहां तो सब कुछ मिलता है, रोज रोज आएगा फिर। इसलिए फरमाया वला यातीन बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन व अर्जुलिहिन, अपने खामिन को बुहतान ना लगाओगी। और ये सारी चीजें कुरान करीम ने इसलिए बयान फरमाई कि ये चीजें क़यामत तक हमें पेश आती हैं। बड़ी अजीब बात कही कमंद ने, कहता दिल की नहीं तकसीर, दिल की नहीं तकसीर कमंद आंखें है जालिम, ये जाके न लड़ती वो गिरफ्तार न होता, ये बेड़ा गर्क कर देती है। इसलिए अपनी हर चीज को पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ रखो। मेरी पर्दे की केसट में मौजूद है कि औरत की नमाज सहन के बजाय बरामदे में अफजल है, और बरामदे के बजाय दलान में अफजल है, और दलान के बजाय अंदर कोठरी में नमाज ज्यादा अफजल है। कोई आ ना निकले। कुरान कितना इज्जत का तकद्दुस करता है, मेरी बंदी को नमाज पढ़ते हुए भी कोई ना देखे। फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, फरमाया मोमिन औरतों कलमा पढ़ने वालियों पैर भी आहिस्ता रखो, ताकि चाल से ही कोई तेरे हुस्न का, तेरी सेहत का, तेरी जवानी का अंदाजा न लगा ले। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, आहिस्ता रखो अपने पैर को भी। तो शर्त अल्लाह पाक जल्ले शान ने फरमाई, शिरक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी, औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपने खामिन को बुहतान नहीं लगाएं। क्या हो गई? 5। याद रखोगे कि इंशाअल्लाह काम आएंगी। पर तुमने जो तरीका बना रखा है कि यहीं सुने और दरवाजे से निकलकर मेरा आवाज मुझे वापस दे जाओगे, कि लिए संभाला पड़ा। और खुदा के बंदे अपनी बेटियों को, बहनों को घर में जाकर बीवियों को कुछ तो बताया करो। हम कारी हनीफ के पास गए थे, उसने कुरान सुनाया और ये मसले बताए। फिल्म वाले तो बताते हैं छोकरों को, आहा मजा आ गया रात, हाय फलाना जो था ना, उसने जो सीन दिखाया, बल्ले बल्ले बल्ले।
وہ سارے بتاتے ہیں، تم بڑے شرمیلے ہو، قرآن نہیں بتا سکتے۔ آخری شرط فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اخیر میں کھاتا اکٹھا کر دیا، جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں ان سب پر عمل کرو گی۔ جب یہ پوری ہو جائیں گی، قرآن کا ربط دیکھو، پھر آیا حکم فَبَايِعْهُنَّ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو بیعت کرو، اب مرید بناؤ، یہ تیری مرید ہے، آپ ان کے پیر ہے۔ فَبَايِعْهُنَّ، سارے کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا بیعت بھی کر، ان کو اپنے مرید بھی بنا لے، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اللہ میرے محبوب کریم ان کے لیے جھولی پھیلا کر مجھ سے بخشش بھی مانگ دے، اس لیے جب تیری جھولی ہوگی مینٹین ہوگی، یہ کا کام بن جائے گا۔ فرمایا فَبَايِعْهُنَّ، اب ان کو بیعت کرو، مرید بناؤ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اللہ ان کے لیے مجھ سے معافی طلب کرو، استغفار کرو۔ میرے محبوب جھولی تیری ہوگی، عطا میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، خزانہ میرا ہوگا، ان سب کا بھلا ہو جائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، میں خدا بخشنے والا ہوں، میں خدا رحیم ہوں، میں خدا کریم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، میری ذات بخشنے والی ہے۔ آپ ان کے لیے معافی بھی طلب کریں اور آپ ان کو 6 شرطوں کا پابند بھی بنا دیں۔ جب مسلمان ان 6 چیزوں پہ عمل کرے گا اور صحیح معنوں میں ان 6 شرطوں کو پورا کرے گا، تب جا کر کے حقیقت میں پیری کا اور مریدی کا حق ادا ہوگا۔ اب اس بات کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ رمضان سے پہلے کئی علاقوں میں پیر چلتے ہیں کہ روزے بخشوا لو۔ ہم نے سندھ میں کئی مرتبہ دیکھا کہ جی ہمارے پاس یہ گائے ہے، یہ لے جاؤ، تو پیر کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ واہ، روزے 10 آدمیوں کی بخشوں، صرف گائے مل رہی ہے۔ روزے بخشتے پھرتے، خود اصل میں بخشے بخشائے تو ہیں، خود ہی نہیں رکھتے وہ۔ اس لیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں ہو سکتا، جو روزہ نہیں رکھتا وہ پیر نہیں ہو، وہ چمچین ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ جو داڑھی مڈاتا ہے، مچھے مڈاتا ہے، بے پردہ عورتوں کو اپنے سامنے بٹھاتا ہے، اور نبی کو تو حکم ملا ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھنا، تو پیر نہیں ہو سکتا، چمچین ہو سکتا ہے۔ وہ ایک دفعہ میں ایک خانقاہ پہ، ایک بزرگ کی خانقاہ پہ فاتحہ کے لیے گیا، جاتے ہم بھی ہیں، کوئی یہ اللہ والے بزرگ، ہم نے ان کو ٹھیکے پہ تھوڑی دے رکھے ہیں جو انہی کے ہو گئے۔ اللہ والوں کی مزارات پہ جانا، اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا صرف ثواب نہیں بلکہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ تم تو جاتی ماں کی قبر پہ ساری زندگی پھیرا نہیں مارتے، ہم باپ کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے، استاد کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے۔ جہاں وہ لمبا چوڑا میلہ لگتا ہے، دنیا آئی ہوئی ہے، مٹی گھول گھول کے پلائی جا رہی ہے۔ اللہ والوں نے بھی ساری باتیں سمجھا دی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا بزرگ ہے، کتنا بڑا ولی ہے، کتنا بڑا پیر ہے، اپنی زبان میں کتاب میں کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبل، عدل کریتا تھر تھر کمبل، اونچیاں شانہ والے ہوں، فضل کریتا بخش جاول، میں جے مکالے ہوں۔ او مولا اگر عدل کیا تو میرے جیسوں کا کیا بنے گا، فضل کیا تو میرے جیسوں کی بھی نجات ہو جائے گی۔ بزرگ ہیں بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسجد، تو جھاڑو نہ دیوا ہمت کوئی تو مسجد کا خادم نہ سمجھ ونجے۔ ہاں کہتا ہے اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسجد، تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پرید۔ وہ ہر وقت جاگتا ہے، کام کر، خدمت کر، مخلوق خدا کی، دربار الہی کی عظمت کر۔
अजब अजब अंदाज है अल्लाह वालों के। तो मैं एक अल्लाह वाले के मज़ार पे फातिहा के लिए गया, जानता था नहीं, मेरी कमर पे थापड़ा दिया। वो कहने लगा ला 10 रुपए, यूं ला 5 रुपए। मैंने उसकी कमर पे थापड़ा दे दिया, मैंने कहा ला 10 रुपए। उनने कहा वो कैसे? चल, मैंने कहा 5 तू अपने काट ले, तूने भी थापड़ा दिया है, 5 मेरे दे दे। अंदाजा ला। कई लोग आते हैं यूं झुक जाते हैं, जी कमर पे मेरी थापड़ा दे दो। वो कुरान तेनू वारा नहीं खांदा, थापड़ा वारा खांदा है। अंदाजा लाओ जिंदगी का। हम लोग क्या करते हैं? सारा अल्लाह का कुरान छोड़कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान छोड़कर, जिन पे सहाबा इकराम ने ऐसा अमल करके दिखाया, ऐसा अमल करके दिखाया। मैं अगर एक एक चीज की तफसीर बयान करूं तो कम से कम 6 जुमे इस आयत के लिए चाहिए। आओ फिर मैं तुम्हें एक अमल तो बता ही दूं। एक औरत है, सहाबिया है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कलमा पढ़कर मुसलमान बनी, हुजूर की मुरीद बनी, सरकार उसके पीर हैं, मदीने में हिजरत करके चली गई। माँ बाप दोनों कलमा नहीं पढ़ते, काफिर हैं, मक्के में रहते हैं। आपको मालूम है, आप सबने नाम सुना होगा एक बहुत बड़े पैगंबर का, हजरत मूसा। सुना? हमारे हाजी नूर भाई आपने सुना? बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं। क्या नाम बोलो? सैयदना हजरत मूसा। अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह कभी कभी बड़ों का बड़ा इम्तिहान लेता है। बोलो, बड़ों का बड़ा इम्तिहान लेता है, क्योंकि अल्लाह को उनको वो दर्जात पर भी तो पहुंचाना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह चाहते तो हमारे नबी की रूह मुबारक निकाल देते, क्योंकि हमारे नबी तो जिंदा है। बोलो, हमारे नबी तो अपनी कब्र मुबारक में, अपने रोज़े मुबारका में जिंदा है, हयात है। अल्लाह चाहते तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को बहुत आसानी से निकाल लेते, लेकिन तकरीबन 2.5 रोज तक हमारे नबी अपने सर पर यूं कपड़ा रखते थे और फरमाते थे, इन्ना लिल मौति लसकरातिन, इन्ना लिल मौति लसकरातिन, इन्ना लिल मौति लसकरातिन। ए अल्लाह, मौत के वक्त बहुत खतरनाक हालात, अल्लाह मौत के वक्त बहुत खतरनाक हालात, अल्लाह मौत के वक्त बहुत खतरनाक हालात। अल्लाह कुछ समझ में नहीं आता। ये हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हदीस का मफहूम कि आपके ऊपर ऐसे हालात क्यों आए? आपसे बढ़कर बख्शाया, आपसे बढ़कर मासूम। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा। सवाल होता है कि हमारे नबी को मौत के वक्त, जब रूह निकालने का वक्त है, इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ कि हमारे नबी फरमाते बहुत सकरात है, बहुत सकरात मौत है, बहुत सकरात मौत है। इतनी तकलीफ क्यों? उसका जवाब उलमाए किराम ने दिया है, अल्लाह ताला आपको जन्नत, बोलो अल्लाह आपको सबसे ऊंची जन्नत नहीं देना चाहते। अल्लाह आपको सबसे ऊंची जन्नत नहीं देना चाहते। ऊंची जन्नत देनी होती ना तो अल्लाह इतनी तकलीफ न देते। अल्लाह ने फरमाया, मुस्तफ़ा सबसे ऊंची जन्नत तुझे नहीं दूंगा, ऊंची जन्नत तो तेरे उम्मती को अता करूंगा। ऊंची जन्नत तो जन्नतुल फिरदौस तो तेरे उम्मती को अता करूंगा। तुझे तो मैं मकाम महमूद पे पहुंचाऊंगा, जहां मेरा अर्श है, उसके सामने तुम्हारी मंजिल होगी। तुम मुझे देखकर मुस्कुराओगे, मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। तो मेरे दोस्तों, बड़ों का बड़ा मामला होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ जाते थे? पहाड़ पर। किससे बात करते थे? अल्लाह। क्या मजा आता होगा। किससे बात करते थे? हमारी पूरी पूरी रात निकल जाती है गर्लफ्रेंड से बात करने में, औरतों के साथ बात करने में, पबजी खेलने में, गेम खेलने में। कौन हमको मजा आता है? काय का मजा? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, पैसा भी बर्बाद, वक्त भी बर्बाद, सेहत भी बर्बाद। मूसा अलैहिस्सलाम को देखो किससे बात कर रहे हैं? अल्लाह से। तो आपको मालूम है, मैं पूरे वाक्य पर नहीं जा रहा हूँ, वक्त बहुत कम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया। बोलो आखिरी वक्त आया। अल्लाह ने फरमाया रूह निकालना है। बोलो रूह निकालना है। रूह बस रूह निकालने के करीब 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 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तड़प रहे। फिर अल्लाह ने वापस रूह डाल दी।
واپس روح ڈال دیے. حضرت موسیٰ ایک دم بالکل تندرست ہو گئے. اللہ نے پوچھا کیف وجدت یا نبی اللہ, اللہ کے نبی, او میرے نبی کیسا لگا؟ میں نے روح نکالا, بالکل کنارے تک لے کر آیا, پھر واپس میں نے چھوڑ دیا, صرف پوچھنے کے لیے لگا کیسے؟ حضرت موسیٰ اتنا زور سے چیخے اور چیخ کر کہا ایسے لگا جیسے کسی زندہ چڑیا کو آگ پر بھون دیا گیا ہو. کوئی چڑیا کو آپ پکڑو جو اڑتی اڑتی چڑیا برڈ ہے, اس کو لو اور گرم گرم آگ کے اوپر اس کو کیسے پڑ 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 کر کے مرتی ہے. کہا اللہ ایسا لگا جیسے میں ایک زندہ چڑیا ہوں اور مجھے آگ پر بھونا جاتا ہے. میرے دوستو یہ کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ. اور آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے قدرت دی تھی, ایک معجزہ. کن کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ کوئی بھی قبر کے پاس جاوے, کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی قبر کے پاس جاوے اور جا کر کہے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, وہ قبر پھٹتی تھی. بولو قبر پھٹتی تھی, مردہ کھڑا ہوتا تھا. اور حضرت عیسیٰ کو جتنی دیر چاہے اس سے کیا کرتے تھے؟ بات چیت کرتے تھے, جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے حضرت عیسیٰ کو وہ پاور دیا, وہ معجزہ دیا, وہ طاقت دی, دنیا کی کوئی بھی قبر کے پاس جا کے کہے کھڑے ہو جا. بولو مردہ. ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کی قبر کے پاس گئے. کون؟ کس کی قبر کے پاس گئے؟ پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں, نبی تو نہ. اور وہ پیغمبر کا نام ہے حضرت سام. ساتھ میں بولو کیا نام؟ سام, سین الف میم, چھوٹا سا نام ہے سام. سام ان کا نام کیا؟ سام. اور یہ کون؟ حضرت نوح کے بیٹے. حضرت نوح بھی نبی, ان کے بیٹے حضرت سام بھی. اب حضرت سام کا زمانہ کہاں؟ حضرت نوح اور حضرت سام کا زمانہ, اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ کہاں؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم یا نبی اللہ یا سام, اے سام اللہ کے نبی کھڑے ہو جاؤ. قبر پھٹی. اور حضرت سام چونکہ وہ تو نبی تھے, تو نبی کو قبر میں ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی آگ جلتی ہوگی, کیا آگ کو پھوڑا جاتا ہوگا, کہ پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہوگا. بس اتنا ہوا تھا کہ ان کا یہ پورا چہرہ سفید ہو گیا تھا اور نور جیسے چمک رہا تھا چہرہ. یعنی حضرت سام ویسے ہی تھے, وہی ہائٹ, وہی باڈی, صرف یہ سر سے لے کر یہ داڑھی تک کا جو ہے بالکل سفید ہو گیا اور ایسا چمک رہا تھا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے حضرت سام کو اٹھایا تو سام نے کیا کہا معلوم؟ اے اللہ کے نبی عیسیٰ, کیا قیامت آ گئی؟ کیونکہ قیامت میں قبروں سے اٹھیں گے نا. میں قبروں سے اٹھیں گے کب؟ قیامت میں. تو کیا قیامت آ گئی؟ میرے کو قبر سے اٹھایا گیا؟ عیسیٰ نے کہا نہیں, قیامت تو نہیں آئی, ابھی تو بہت لمبا زمانہ باقی ہے. تو کہا میرے کو قبر سے کیوں اٹھایا؟ صرف پوچھنے کے لیے قبر میں کیا ہوتا ہے, پوچھنے کے لیے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے. کیونکہ آپ تو پیغمبر, آپ تو اللہ کے نبی, آپ تو اللہ کے میسنجر, آپ تو اللہ کے پروفیٹ, آپ تو حضرت نوح کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام. قبر میں کیا ہوتا ہے مجھے بھی جاننا, اور یہ پوری جنتا یہاں پر جمع ہے. حضرت عیسیٰ کے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے تھے, سب کو جاننا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ کیا ہوتا. تو کہا وہ تو بعد میں بتاؤں گا, بس اتنا ہے کہ ہم پیغمبر گئے ویسے اللہ نے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے اعلان کیا افرشوه من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ. کہا حضرت سام فرماتے جب میں قبر میں گیا اللہ نے فرمایا جنت کا بچھونا بچھا دو, میرا نبی آیا ہے. جنت کا کپڑا پہنا دو, میرا نبی آیا ہے. جنت کی کھڑکی کھول دو, میرا نبی. مطلب قبر کیا ہے؟ جنت. بولو قبر کیا ہے؟ کن کی؟ حضرت سام, حضرت نوح کے میں. اچھا بہت دیر تک بات ہو گئی نا, اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے کہا ہو گئی بات, ہو گئی, واپس جاؤ. میں ابھی اللہ کو کہوں گا واپس کر. نہیں جانا, واپس نہیں جانا. کہا تو قبر تو تمہاری جنت ہے, بچھونا بھی جنت ہے, ہاں تمہارے قبر میں کپڑا بھی جنت کا ہے, جنت کی کھڑکی بھی ہے, پھر کائے کو قبر میں نہیں جانا, کائے کو دنیا کے جھمیلے میں پھنسنے کا. حضرت صاحب نے کہا جب روح نکالی گئی تھی نا اس کو کئی ہزار سال ہو گئے,
لیکن آج بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے. پہلے آپ اللہ سے دعا کرو وہ تکلیف دور کرے پھر مجھے قبر کے اندر پہنچانا. ٹھیک ہے میری قبر جنت کا باغ ہے مانا میں نے یہ بھی مانا کہ میری قبر میں جنت کا بچھونا ہے, میں نے یہ بھی مانا کہ میری قبر میں جنت کی کھڑکی ہے, لیکن جب روح نکالی گئی تھی وہ تکلیف آج ہزاروں سال کے بعد مجھے محسوس ہوتی ہے. اللہ کے نبی ایک دعا کرو اللہ سے وہ تکلیف ہٹا دے پھر مجھے قبر میں پہنچا دے. حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی, اللہ نے کہا ٹھیک ہے جو موت کی کڑواہٹ تھی وہ اب میں دور کرتا ہوں. حضرت سام پھر اپنی قبر میں چلے گئے. یہ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت سام کی, حضرت موسیٰ کی. ہمارا کیا حال ہوگا میرے دوستوں, میرا 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 آپ کا بعد میں کیا حال ہوگا میرے پیاروں. اس لیے اب قبر کے عذاب سے بچنا ہے اور موت ایسی جھٹپٹ آ جاوے. بولو کیسی آ جاوے؟ جھٹپٹ آوے, یوں اللہ روح نکالے. ہاں یہ سب کب ہوگا؟ کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے روح آسانی سے بھی نکلتی ہے. بولو بے شک, بولو بے. کیونکہ قرآن کریم نے کہا کسی کی روح بہت سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے. ہاں معلوم نہیں کیا ہوتا ہوگا, اللہ حفاظت فرمائے. اور کسی کی روح کیسے نکلتی؟ جیسے ہم شوگر والے انسولین لیتے ہیں, انسولین لینے والا یوں سوئی ڈالی ٹک ٹک روح باہر. اللہ نے فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبعا فالسابقات سبقا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے روح نکالنے والے گے, اور اللہ فرماتے ان فرشتوں کی قسم جو بہت آسانی کے ساتھ روح نکالے. تو اب سوال ہوتا ہے کہ روح آسانی سے نکلے, کون کون تیار؟ مرنا تو ہے, یہ تو سمجھتے موت ابھی آ گئی. یہ میرے کو سلام کرتا ہے, دونوں ہاتھ اوپر کرو, بولو مرنا ہے, بولو مرنا ہے نا. اور چاہتے ہو نا روح کیسے نکلے؟ آسانی سے روح نکلے. اور قبر میں بھی آسان, ایک قبر کی آسانی کا معاملہ سنا ہو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. آپ سب نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, حضرت با یزید بستامی. سنا؟ یعنی ساتھ میں بولو کون سے ولی؟ حضرت بایزید. ان کا انتقال ہو گیا. بولو ان کا انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو خواب میں پوچھا کیف فعل بک ربک یا ابا یزید. کسی نے کہا او ابو یزید بستانی آپ تو بہت بڑے بزرگ تھے, اللہ نے آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ کیا؟ کیا معاملہ ہوا؟ قبر میں گیا میرے کو لٹایا قبر میں. 2 فرشتے آئے. بولو کتنے فرشتے آئے؟ 2 فرشتے. اور آ کر پہلا سوال پوچھا اے بایزید من ربک, تیرا رب کون؟ بھائی قبر میں کتنے سوالات ہوتے؟ 3 سوالات ہوتے. پہلا سوال من ربک, تیرا رب کون. دوسرا سوال ما دینک, تیرا مذہب کیا ہے, تیرا دھرم کیا ہے. اور تیسرا سوال ہوتا ہے من ھذا الرجل الذی بعث فیکم, وہ کون نبی ہے محمد الرسول اللہ جو تمہارے درمیان میں بھیجے گئے تھے. کتنے سوالات ہوتے؟ 3. تو بایزید بستامی کہتے میں قبر میں گیا تو 2 فرشتے ہیں, اور 2 فرشتے کا نام ہوتا ہے منکر نکیر. بولو منکر نکیر. کہا وہ 2 فرشتے ہیں اور آ کر میرے کو پہلا سوال پوچھا من ربک, تیرا رب کون؟ تو بایزید کہتے میں نے ان کو سوال کیا کہ تم 2 فرشتے میرے کو سوال پوچھنے آئے, کوئی سلام کلام کرنے کا کہ نہیں کرنے کا؟ سیدھے آ کے سوال پوچھنے کا. کسی کے یہاں جاتے ہو تو پہلے سلام کرو, تھوڑی دعا کرو, خیر خیریت پوچھو, اس کے بعد سوال پڑھاؤ. آپ تو سیدھے آ گئے, نہ کوئی سلام, نہ کوئی کلام, نہ کوئی خیر خیریت, سیدھے آ گئے من ربک, تیرا رب کون؟ جاؤ سلام کرو. کہتے میں نے تو فرشتوں کو کہا جاؤ باہر جاؤ باہر جاؤ باہر, کہ دونوں فرشتے باہر گئے. پھر آئے السلام علیکم کر کے آئے. آ کر کہا دیکھو ابھی ہم نے سلام کر لیا ہے, اب ہم پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے. حضرت بایزید نے کہا سلام کس کو کیا جاتا ہے, مسلمان کو کہ کافر کو؟ سلام کس کو کیا جاتا ہے, مسلمان کو کیا جاتا ہے یا کافر کو؟ کہا مسلمان کو. تو کہا تم نے میرے کو سلام کیا تو میں کون؟ کہا تم مسلمان, تو میرے کو کیوں پوچھتے تیرا رب کون ہے؟ مسلمان کو کیوں پوچھتے تیرا رب کون ہے؟ تو وہ 2 فرشتے حیران ہو گئے, دونوں باہر آئے. اللہ کو کہا اللہ ہم سوال کر دیا, یہ ہم کو سوال کرتا ہے. اللہ ہم آئے اس کو سوال کر لے, یہ ہم کو سوال کرتا ہے. اللہ نے فرمایا عاشا فی حبی مات فی حبی یبعث فی حبی یحشر فی حبی. کہا یہ وہ میرا بندہ ہے جو زمین پر رہا تو میری محبت میں, مرا تو میری محبت میں, قبر سے اٹھے گا تو میری محبت میں, اور قیامت کے دن آئے گا تو بھی میری محبت میں. اب سننا, خواب دیکھنے والے نے کہا آپ کو یہ مقام ملا کیسے؟
आपको ये मकाम कैसा मिला कि फरिश्ते आपको सवाल पूछे? आपने फरिश्तों को सवाल किया और अल्लाह ने फरिश्तों को वापस बुला लिया, कहा अब सवाल मत करना, वरना ये सवालों पे सवालात करता जाएगा। अब सवाल मत करना, ये मेरी मोहब्बत में जिया, मेरी मोहब्बत में मरा, मेरी मोहब्बत में कब्र से उठेगा, मेरी मोहब्बत में कयामत में आएगा। आपको ये मकाम मिला कैसे? तो हजरत बहादुर बुस्तामी ने कहा मुझे ये मकाम मिला, मेरे 5 वक्त की नमाजों ने मुझे ये मकाम तक पहुंचा दिया। तो मेरे दोस्तों, हमारे हजरत मूसा के साथ जो वाकया होना था हुआ, बोलो हुआ। हजरत साम, हजरत नूह के बेटे के साथ जो वाकया होना था वो हुआ। हमारे नबी का आली मकाम था, आपको मकाम महमूद मिलना था, तो आपके साथ जो वाकया हुआ हुआ। लेकिन हम कमजोरों के लिए अगर मौत के वक्त आसानी चाहिए और हमको कब्र में जन्नत का बाग चाहिए, कुछ नहीं करना मेरे प्यारो, एक काम मजबूत कर लो और वो है 5 वक्त की। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करे, दोनों हाथ ऊपर करे, बिल्कुल पक्का ही ना। अभी बाहर जाके बुड़ तो नहीं जाओगे ना, बुखर तो नहीं जाओगे ना। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, अगर बयान पसंद आया हो तो बयान को लाइक करना और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अगले बयान में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।